السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ؟ اپنے یوٹیوب چینل سے میں ہوں صبا جنید۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے اس چینل پر مختلف سبجیکٹس کی ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں۔ آج ہم مطالعہ پاکستان سے پیش کرنے جا رہے ہیں ایک اہم اور امپورٹنٹ سوال، اور یہ سوال 11ویں کی سیوکس کو بھی کور کرتا ہے۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آج کا ہمارا سوال کون سا ہے جو کہ مطالعہ پاکستان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ جی اسٹوڈنٹ، آگے ہم اپنی شیٹ پر سوال ہے ہمارا، قیام پاکستان کے وقت ملک کو کن مشکلات سے دوچار ہونا پڑا تھا؟ تو جواب دیکھ لیتے ہیں۔ ابتدائی مشکلات اور مسائل: نئی مملکت اور نئی حکومت ہونے کی وجہ سے پاکستان کو اپنے قیام کے فوراً بعد بہت سے مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ کچھ مسائل تو انگریزوں اور ہندوؤں نے جان بوجھ کر پیدا کیے تھے، کچھ حالات کے پیداوار تھے۔ اس لیے حکومت پاکستان کو ان مسائل سے عہدہ برا ہونے کے لیے بہت توجہ اور محنت سے کام کرنا پڑا۔ سب سے پہلی مشکل تھی سرحدوں کی غلط حد بندی، ریڈ کلف ایوارڈ اور سرحدوں کی غلط حد بندی۔ پاکستان کی نئی مملکت کو اپنے قیام کے وقت جن سنگین مسئلے کا سامنا کرنا پڑا وہ سرحدوں کی غیر منصفانہ اور غلط حد بندی تھی۔ پنجاب اور بنگال کی مجلس قانون ساز نے صوبوں کی تقسیم کا فیصلہ کیا، اس لیے نئی سرحدوں کے لیے وائسرائے ہند نے 30 جون 1947 کو 2 سرحدی کمیشن مقرر کیے۔ ان دونوں کمیشنوں کا سربراہ لارڈ ریڈ کلف کو مقرر کیا گیا۔ ان کمیشنوں میں ہندو اور مسلمانوں کے مساوی نمائندے تھے، جن کے درمیان اتفاقی رائے نہ ہونے کی صورت میں ریڈ کلف کا فیصلہ حتمی اور آخری قرار دیا گیا۔ فیصلے کا انحصار کمیشن کے سربراہ لارڈ ریڈ کلف پر تھا۔ اس نے انتہائی جانبداری اور چالاکی سے کام لیتے ہوئے مسلم اکثریت کے بعض علاقے ہندوستان کے حوالے کر دیے، جبکہ اس کے برعکس ہندو اکثریت کا 1 انچ علاقہ بھی پاکستان میں شامل نہیں کیا۔ اس طرح بنگال میں مسلم اکثریت کے کچھ علاقے پاکستان سے کاٹ کر ہندوستان میں شامل کر دیے گئے۔ چونکہ دونوں فریق تحریری طور پر اقرار کر چکے تھے کہ حد بندی کمیشن کا فیصلہ حتمی ہوگا، اس لیے اب کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ نمبر 2، مسلم کش فسادات اور تبادلہ آبادی۔ انگریزی دور میں فرقہ وارانہ فسادات روزمرہ کی بات تھی، لیکن جیسے ہی ہندوستان کی تقسیم اور پاکستان کے قیام کا اعلان ہوا، ہندو اکثریتی علاقوں میں گھرے ہوئے مسلمانوں پر مشکلات کے پہاڑ توڑے گئے، زبردست فسادات اور ہنگامے کرائے گئے، لاکھوں مسلمانوں کو اپنے گھر چھوڑنے پر مجبور کیا گیا۔ ہندو اور سکھ راجاؤں نے مسلمانوں کے باقاعدہ منظم قتل عام کے لیے اپنی اپنی فوجیں بھیج دیں، جو مسلمانوں پر رات کی تاریکی میں طرح طرح کے ظلم کرتے۔ ہندو فوج اور پولیس کی مدد سے مسلمانوں کے خون کی ہولی کھیلتے رہے، لیکن کسی بین الاقوامی تنظیم نے مداخلت گوارا نہیں کی، اور اس طرح مسلمانوں کو اپنی آزادی کی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی۔ لاکھوں مہاجرین کی آمد سے ان کی آباد کاری کا مسئلہ پیدا ہوا۔ اس کے لیے باقاعدہ وزارت قائم کی گئی، مہاجر کیمپ قائم کیے گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ جائیداد کی الاٹمنٹ اور
بہت سے سماجی مسائل ابھرے جن کی طرف حکومت کے لیے توجہ دینا ضروری تھا۔ اس تبادلہ آبادی سے جو مشکلات پیدا ہوئیں ان پر بڑی ہمت سے قابو پایا گیا اور نئی مملکت پاکستان نے اپنے آپ کو ایک نئے جذبے سے مستحکم بنا لیا۔ نمبر 3، جائیداد اور واجبات کی تقسیم کا مسئلہ۔ قیام پاکستان کے وقت ہندوستان کا کل سرمایہ تقریباً 4 کھرب روپے تھا۔ پاکستان نے اپنے چوتھائی حصے کا مطالبہ کیا، لیکن بھارت نے 20 کروڑ روپے سے زیادہ دینے سے انکار کر دیا۔ طویل مذاکرات کے بعد بھارت 7.5 ارب روپے دینے کے لیے تیار ہوا۔ اس میں بھی 55 کروڑ روپے ہندوستان نے ادا نہ کیا۔ اس کا مقصد تھا کہ پاکستان مالی اعتبار سے کمزور ہو جائے۔ اس لیے اس مسئلے کی وجہ سے دونوں ملکوں میں تلخیاں بڑھتی چلی گئیں۔ نمبر 4، فوجی اثاثوں کی تقسیم کا مسئلہ۔ قیام پاکستان کے وقت فوجی اثاثوں کو تقسیم کرنے کا فیصلہ کیا گیا، لیکن بھارت نے اصولی طور پر تقسیم کرنے کی بجائے عملاً تعاون سے انکار کیا۔ یہ فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان فوجی ساز و سامان کا 1/4 حصہ حاصل کرے گا۔ ہندوستانی رہنماؤں کا اصرار تھا کہ ایک چیز بھی پاکستان کو نہ دیں گے۔ بھارت نے فوجی ساز و سامان پاکستان کے حوالے کرنے میں مکاری سے کام لیا۔ سوائے چند ناکارہ سامان کے پاکستان کو کچھ نہ مل سکا، جس سے پاکستان کی دفاعی حکومت کو نقصان پہنچا۔ پاکستان کے پاس جو تھوڑی بہت فوج تھی وہ مشرقی پنجاب سے مسلمان مہاجروں کے انخلاء کے کام پر متعین تھی۔ اس طرح پاکستان کو دفاعی لحاظ سے بہت نقصان اٹھانا پڑا۔ نمبر 5، معاشی مسائل۔ پاکستان کے قیام کے موقع پر اس نوزائیدہ مملکت کو بہت سے معاشی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ جو علاقے پاکستان کے حصے میں آئے وہ اقتصادی، صنعتی اور زرعی لحاظ سے بہت پسماندہ تھے۔ انگریزوں نے جان بوجھ کر مسلم اکثریت کے علاقوں کو صنعتی ترقی نہیں دی۔ ذرائع مواصلات بالکل ناکارہ تھے۔ سیلابوں نے ان کی حالت اور خراب کر دی تھی۔ ہندوؤں کے یہاں سے چلے جانے کی وجہ سے صنعتی خلا پیدا ہو گیا تھا۔ فنی ماہرین، صنعت کاروں اور تاجروں کی کمی تھی۔ پاکستان میں کارخانوں کی تعداد برائے نام تھی۔ مواصلات کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا۔ جولائی 1948 میں اسٹیٹ بینک قائم کیا گیا اور پاکستان کے مالی نظام کی بنیاد ڈالی گئی۔ آہستہ آہستہ زرعی اور صنعتی ترقی کا عمل شروع ہوا۔ نمبر 6، انتظامی مسائل۔ جب پاکستان وجود میں آیا تو اس وقت عملاً کوئی مرکزی حکومت اور انتظامیہ نہیں تھی۔ ایک اچھی انتظامیہ قائم کرنے کے لیے تربیت یافتہ اور تجربہ کار افراد موجود نہ تھے۔ دفتروں کے لیے ضروری سامان نہ تھا۔ جونیئر ملازموں کو ترقی دے کر اور کچھ انگریزوں کو عارضی طور پر ملازم رکھ کر اس خلا کو پر کیا گیا۔ غیر تربیت یافتہ اور جونیئر ملازموں کو ترقی دینے اور اہم ذمہ داریاں سونپنے سے بہت انتظامی مسائل پیدا ہوئے، جن میں رشوت خوری اور دیگر دوسرے مسائل شامل ہیں۔ ان حالات میں نئی مملکت کی بنیادیں استوار کرنا صرف جذبہ ایمانی کی بدولت ممکن ہوا۔ نمبر 7، اقوام عالم سے رابطے کا مسئلہ۔ پاکستان جب قائم ہوا تو ایک نئی مملکت کی حیثیت سے اقوام عالم میں اپنا تعارف کرانا تھا۔ ابتدا میں دوسرے ملکوں سے سفارتی، تجارتی اور دوستانہ روابط
سرمائے کی کمی کی وجہ سے ایک حد تک قائم نہ کیے جا سکے، جس کی موجودہ دور میں بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ کوئی ملک بین الاقوامی تعاون کے بغیر قائم نہیں رہ سکتا۔ نمبر 8، نہری پانی کا مسئلہ۔ پاکستان کو جو نہریں سیراب کرتی تھیں، ان کا کنٹرول بھارت کے ہاتھ میں تھا۔ پاکستان کو سیراب کرنے والے دو دریا ستلج اور راوی بھارت کے علاقوں سے پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ اس طرح اس سے پاکستان کو بلیک میل کرنے کا موقع ہاتھ آیا۔ پاکستان بنیادی طور پر زرعی ملک ہے، جس کا انحصار نہری نظام پر ہے۔ بھارت نے دریاؤں کے منصوبے اپنے کنٹرول میں ہونے کی وجہ سے پاکستان کو وقتاً فوقتاً دریاؤں کا پانی بند کرنے کی دھمکیاں دیں، اور اپریل 1948 میں دریاؤں کا پانی روک دیا گیا، جس کی وجہ سے ہماری زرعی معیشت کو نقصان پہنچا اور کئی بار خشک سالی کی کیفیت پیدا ہوئی۔ بالآخر عالمی بینک اور کچھ ممالک کے تعاون سے ایک معاہدہ ہوا جو سندھ طاس کا معاہدہ کہلاتا ہے، اور جس کی وجہ سے اس مسئلے پر کافی حد تک قابو پا لیا گیا ہے۔ نمبر 9، ملکی سالمیت اور تحفظ کا مسئلہ۔ ہندوستان کے رہنماؤں اور عوام نے دل سے پاکستان کو قبول نہیں کیا تھا، اس لیے وہ ابتدا ہی سے اس کے خلاف سازشوں میں مصروف رہے۔ سرحدی حد بندی، نہری پانی، اثاثوں، واجبات اور فوجی ساز و سامان کی تقسیم کے موقع پر پاکستان کو ضرب لگانے کی کوشش کی گئی۔ پاکستان کی سالمیت کو نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ بھارت نے پاکستان کے ساتھ 3 بار جنگ کی، اس لیے پاکستان کے قیام کے وقت اس کا اہم مسئلہ ہندوستان کی جارحیت سے ملک کی سلامتی کا تحفظ کرنا تھا۔ یہ مسئلہ اب بھی موجود ہے۔ نمبر 10، آئینی اور سیاسی مسائل۔ قیام پاکستان کے وقت پاکستان کا کوئی آئین نہ تھا۔ آئین مطلب قانون۔ اس وقت یعنی کہ 1935 کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کو ضروری ترمیموں کے بعد عبوری آئین کے طور پر نافذ کیا گیا، لیکن یہ آئین ملک کی ضرورت کے مطابق نہ تھا، اس لیے عوام کی جانب سے نئے اور اسلامی آئین کا مطالبہ جاری ہوا۔ یہ کام کافی دقت طلب تھا۔ قائد اعظم کی وفات کے بعد ملک میں سیاسی استحکام نہ رہا۔ 1965 میں پہلا آئین بنا، لیکن پھر بھی ملک کو استحکام نصیب نہ ہوا، جس کے بعد 2 نئے دساتیر تیار ہیں، لیکن ابھی تک ملک میں سیاسی استحکام نہیں ہے۔ جی ویورز، ابھی آپ نے ایک اہم اور امپورٹنٹ سوال کا جواب دیکھا، جو کہ تھا قیام پاکستان کے وقت ملک کو کن کن مسائل سے دوچار ہونا پڑا تھا۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اور آپ اس سے کافی استفادہ حاصل کریں گے، کیونکہ ہم نے بہت ہی آسان الفاظ میں بہت ہی ڈیٹیل کے ساتھ لیکن کم الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے آپ کے سوال مرتب کیے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے، اور اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے۔ تو ملتے ہیں اپنی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر رہے۔